وہ ایک بھینسا جیل میں بھینسا تو خیر نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے، تو میں اپنی تقریر میں برکت نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی عجیب ہانک رہا تھا، کینگرو کی قربانی کو کل کرے۔ میں آکھا کینگرو صاحب، بلکہ مرزا وحشی صاحب کوئی مسائل پڑھ لیا کرو، ہوا میں نہ پھینکا کرو۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ایسی ہوا میں پھینکتے ہیں، بات یقین کوئی سمجھ نہیں آتی، یعنی کوئی نہیں پڑھا تو کسی عالم دین سے بات کر لے۔ جو کہتے ہیں کٹے کدھر سے آ گئے، بھینسے کدھر سے آ گئے، میں نے کہا تمہیں بتاتے ہیں۔ مجھے میرے بڑے اچھے دوست ہیں صاحبزادہ عمر حسان ہاشمی، آستانہ عالیہ چندر کے شریف فیصل آباد، ان کا مجھے کل فون آیا، ان کا سیالوی صاحب یہاں دو چار بندے ہمارا تو سر کھا گئے ہیں، کٹے کی قربانی بھینسے کی قربانی کہاں لکھی ہے؟ تو میں آکھا انہوں نے لمحہ پا دے، وہ بھی کٹے دے کٹے ہی ہیں، اور کیا ہے، توجہ کوئی نہیں۔ کہا جی اس پہ آپ کلپ بنائیں یا بیان کریں جمعے میں لائیو، تاکہ ہمیں کچھ تسلی ہو، وہ مطمئن ہو۔ تو میں نے کہا چلو میں اس پہ کر دیتا ہوں۔ تو مسئلہ سمجھیے، سب سے پہلے قربانی کے لیے کون سا جانور چاہیے؟ آئیے ذرا قرآن مجید سورۃ الحج آیت نمبر 34۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ قربانی کے لیے جانور کون سا چاہیے؟ بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ کہتے ہیں چوپائے جانور کو، انعام کہتے ہیں پالتو جانور کو۔ تو قربانی کے جانور کے لیے دو شرطیں، صرف چوپایا نہ ہو، پالتو بھی ہو۔ صرف چوپایا، حلال چوپایا بھی نہ ہو، پالتو بھی ہو۔ کیوں؟ دیکھیں نا، ہرن کی قربانی جائز ہے، ماسخورا، بارہ سنگا، کیوں حلال نہیں ہے؟ جب حلال ہے تو قربانی کیوں نہیں؟ وہ پالتو نہیں، ماشاءاللہ زندہ باد، وہ اس کی بنا وحشی ہے۔ کوئی گھر میں بھی ہرن پالے تب بھی اس کی قربانی نہیں ہوگی، کیونکہ وہ وحشی کے حکم میں ہے۔ اور گائے اور بیل، اونٹ، یہ جنگل میں جناب والا وحشی بن جائیں تو ان کی قربانی جائز ہے؟ جائز ہے، کیونکہ ان کی بنا پالتو ہے۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ تو سامع نزید شاہ اس لیے کہتے ہیں وہ ایک بھینسا جیل میں بھینسا تو خیر نہیں، پتہ نہیں اس کو کیا کہتے، تو میں اپنی تقریر میں برکت نہیں کرنا چاہتا، وہ بڑی عجیب ہانک رہا تھا، کینگرو کی قربانی کو کل کرے۔ میں آکھا کینگرو صاحب، بلکہ مرزا وحشی صاحب کوئی مسائل پڑھ لیا کرو، ہوا میں نہ پھینکا کرو۔ بات سمجھ نہیں آئی آپ کو؟ ایسی ہوا میں پھینکتے ہیں، بات یقین کوئی سمجھ نہیں آتی، یعنی کوئی نہیں پڑھا تو کسی عالم دین سے بات کر لے۔ کیا وہ بہیمۃ الانعام میں ہے؟ نہیں ہے۔ تو سامع نزید شاہ کہتے ہیں اچھا بہیمۃ الانعام میں گھوڑا تو ہے نا؟ میں نے کہا اچھا پھر تو گھوڑے کی قربانی کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا اس لیے کہ اس کو نبی پاک نے منع فرما دیا، تو جب منع کر دیا تو بات ختم۔ سنن نسائی کی حدیث ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے، سنن دارقطنی کی حدیث ہے، حضرت خالد بن ولید راوی ہیں، حضور نے فرمایا گھوڑا، پالتو گدھا اور خچر، ان کو کھانے سے منع کر دیا۔ تو یہاں انحصار ہو گیا، معاملہ بند ہو گیا۔ بات سمجھ آ گئی کہ نہیں آ گئی؟ اب ذرا بہیمۃ الانعام اس کو ذرا کھولتے ہیں سورۃ الانعام پڑھ کے۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 141، 42، 43۔ وَمِنَ الْأَنْعَامِ حُمُولَةً وَفَرْشًا، فرمایا جانور دو طرح کے ہیں، ایک ہیں سواری والے، ایک ہیں ذبح کرنے والے۔ جو ذبح کرنے والے ہیں کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، ان سے کھاؤ۔ میں ویجیٹیرین ہوں۔ کہا اچھا سبزی کھاتے ہو؟ کہا جی۔ میں نے کہا میں بھی کھاتا ہوں گوشت، نہ میں ویجیٹیرین ہوں۔ میں کوئی کھا بندے دا پتر بن، اللہ دا کھا، تو آجا میں ویجیٹیرین ہوں۔ سمجھ نہیں کوئی نہیں ہے؟ کُلُوا مِن طَیِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاکُمْ، فرمایا تیری کوئی ایم پی ایم ایل اے دعوت کرتا ہے تو کتنی خوشی سے کھاتا ہے، فرمایا یہ دعوت اللہ کر رہا ہے، دبا کے کھا۔
اور میں اس دن پڑھ رہا تھا مجربات سیوطی، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں یہ تجربے سے بات ثابت ہوئی ہے کہ 40 دن گوشت، بڑا گوشت نہ کھائیں تو بعض ایسی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں جو بڑا گوشت نہ کھانے کی یا گوشت نہ کھانے کی وجہ سے، بڑا ہو یا چھوٹا، اور 40 دن مسلسل کھائیں تب بھی بیماری پیدا ہوتی ہے، 40 دن میں ایک دن بھی نہ کھائیں تب بھی بیماری پیدا ہوتی ہے۔ جڑے جڑے گوشت کھاندے ہو او سبحان اللہ کو چاہ سبزی والے چپ کر کے بیٹھے رہو۔ اچھا یہ مطلب ہے واقعی گوشت کم لوگ کھانے ہیں، ہم مہنگا بھائی، بہت مہنگا ہے، توجہ کرو۔ تو سامعین عزیز گوشت کھایا کرو لیکن روزانہ نہیں، ہفتے میں ایک دفعہ یا کم از کم مہینے میں ایک دفعہ کھایا کرو، تو یہ اللہ کی دعوت ہے۔ اس لیے عید والے دن نا صبح ناشتے میں پراٹھے نہ کھایا کرو، انڈے نہ کھایا کرو، کوشش کی کرو بھوکا رہو۔ اگر قربانی جلدی کرنی ہے تو پھر جناب والا بھوکے رہو۔ کیوں؟ جب اللہ کے دسترخوان پہ بیٹھو تو دبا کے کھاؤ۔ بھائی کسی کے پاس آپ جاؤ، وہ آپ کے لیے اتنا اہتمام کرے، آپ 2 لقمے لگائیں اور یوں کر لیں، وہ کہے گا عجیب بندہ یار، میں نے اتنا خرچہ کیا اس کے لیے اور یہ 2 لقمے لگا کے پیچھے ہٹ گئے۔ اللہ تو انو پورا بکرا دیتا، سمجھ کوئی نہیں آئی، سمجھ آئی کوئی نہیں ہے، دبا کے کھایا کرو۔ قربانی کا اچھا میں سال ہو گئے میں گوشت سے اجتناب کرتا ہوں، کبھی کبھار کھا لیتا ہوں، لیکن قربانی دا دب کے گوشت کھانا، کیوں؟ اللہ دی بھائی دعوت ہے بھائی، دبا کے کھاؤ، حساب کتابیں تو کوئی نہیں، بات سمجھنے کوئی نہیں آئی۔ تو سامعین عزیز شام تو قربانی کے جانور سورۃ الانعام آیت نمبر 142، من الضأن اثنین، بھیڑ سے 2 نر اور مادہ، ومن الماعز اثنین، بکری سے 2 نر اور مادہ، کتنے ہو گئے؟ 4، ومن الابل اثنین، اونٹ سے 2 نر اور مادہ، 6، ومن البقر اثنین، گائے سے 2 نر اور مادہ، کتنے ہو گئے؟ 8۔ یہ 8 وہ جانور ہیں جن کو قرآن نے بیان کیا۔ اب آؤ مذہبی بحثوں کی ذرا ریمانڈ لیں، سمجھ کوئی نہیں آئی۔